मुकद्दर से ज़्यादा اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا. میرے لیے اتنا ہی فضل کافی ہے کہ تو میرا رب ہے. آپ کو کبھی بھی کوئی شخص اپنے بارے میں برا لگے گا اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا ہی نہیں ہے. السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کریں گے ایک انتہائی اہم موضوع کے اوپر. سید محمد علی زنجانی صاحب کے پاس بہت سارے لوگ آتے ہیں اور آ کے جب اپنا ذائچہ تجویز کرواتے ہیں یا اپنی کوئی رہنمائی حاصل کرتے ہیں تو وہ اس چیز پہ فوکسڈ ہوتے ہیں، اپنے حالات کو، اپنی جسمانی سچویشن کو دیکھتے ہوئے، اپنے معاشی اور معاشرتی حالات کو دیکھتے ہوئے. زنجانی صاحب، اکثر لوگ کہتے ہیں کہ جی ہم پہ جادو ہوا ہے، جی وہ ہم پہ جادو، وہ اس چیز پہ فوکسڈ ہوتے ہیں. وائی؟ بہت شکریہ بخاری صاحب آپ کا. سب سے پہلے تو میں کہوں گا کہ اللہ پاک ایسے لوگوں کو غارت کرے، ایسے لوگوں کے اوپر ہم لعنت بھیجتے ہیں کہ جو کسی کی بھی زندگی یہ جادو ٹونا اس قسم کے معاملات سے خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور اس میں حقیقت ہے کہ اکثر لوگ میرے سے ناراض ہو جاتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ نے ہمارا ذائچہ دیکھا، حساب کیا، اس میں آپ نے ہمیں مثبت پہلو بھی بتائے، اس میں آپ نے ہمیں منفی پہلو بھی بتائے، لیکن آپ نے یہ ہمیں نہیں بتایا کہ ہم پہ کسی نے جادو کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ایک چیز مولا علی علیہ السلام کا قول میرے ذہن میں آتا ہے کہ مقدر سے زیادہ اور وقت سے پہلے کسی کو کچھ نہیں ملتا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر جس چیز کی آپ خواہش کر رہے ہیں اس کا بھی وقت نہیں آیا ہوتا اور آپ اس کو بندش کا نام دے دیتے ہیں یا کسی کا کچھ زیادہ. پھر کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ ہماری اکثر بہنیں، مائیں یا اکثر بھائی بھی ہمارے کہ ہم پر کوئی پڑھ کے پھونکتا ہے تو دل یہاں پہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں کہ اللہ کا جو پاک کلام ہے، جو جناب رسول خدا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جو رحمت للعالمین ہیں، ان کے قلب پہ نازل ہوا، جو کہ راہ ہدایت ہے، وہ کسی کی زندگی کے اندر کیسے خرابی پیدا کر سکتا ہے. بے شک، بہت اعلیٰ بات کیا آپ نے. اور اگر کوئی شخص، کسی کو یہ لگتا ہے کہ ہم پہ کسی نے جادو کر دیا، اول تو یہ چونکہ ہمارا سارا دن ایسے لوگوں کے معاملات دیکھنے میں گزرتا ہے کہ پاکستان کے اندر یا دنیا کے اندر اس قسم کے معاملات اس طرح سے نہیں ہیں جتنا ہم اس کو محسوس کر لیتے ہیں. تو سب سے بہترین حل تو یہ کہ آپ پہلے یہ تجویز کروائیں کہ آپ جس چیز کی وجہ سے پریشان ہیں، کہیں وہ آپ کی اپنی اعصابی کمزوری تو نہیں؟ کیا وہ آپ کے اندر کوئی کمزوری نہیں کہ دوسروں کے کلام کے اندر آپ کو اتنی پاور لگ رہی ہے کہ آپ کو یہ لگتا ہے کہ ہمارے اوپر کچھ مصیبت آ گئی اور آپ کو اللہ کے کلام پر بھروسہ نہیں ہے، اور آپ کا پڑھا ہوا وظیفہ یا آپ کا پڑھا ہوا کلام آپ کے ذہن سے اس فطور کو نہیں نکال رہا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اپنی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے. جہاں پہ آپ اپنے وظائف کرتے ہیں، چاہے کسی بھی مقصد کے لیے کریں، سب سے پہلے اپنے اللہ کے حضور یہ دعا کریں کہ پروردگار، میں تیرا بندہ ہوں، میں تجھی سے اپنی مدد کو طلب کرتا ہوں کہ میرے لیے اتنا ہی فضل کافی ہے کہ تو میرا رب ہے اور میرے لیے یہی توفیق بہت ہے کہ میں تجھ سے مانگ رہا ہوں، میرا ہاتھ کسی کے آگے اور نہیں اٹھا. اور اپنے لیے صبر و سکون جو ہے اس کو طلب کریں. اور اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے میں ایک چھوٹا سا وظیفہ بتا دیتا ہوں کہ یا عزیز ہو من کل یا عزیز، یا عزیز ہو من کل یا عزیز. اگر آپ اس کو عشاء کی نماز کے بعد 110 دفعہ پڑھنا اپنی عادت بنا لیں تو آپ کو کبھی بھی کوئی شخص اپنے بارے میں برا لگے گا ہی نہیں. واہ. کہ آپ نے دنیا میں آئے ہیں، محنت کر رہے ہیں، تو اگر آپ نے اپنے لیے مخلصین پیدا نہیں کیے تو پھر نہ آپ کی اولاد کسی کام کی، نہ آپ کا پیسہ کسی کام کا، کہ آپ کے بعد یا آپ کے اس دنیا میں رہتے ہوئے اگر کوئی آپ کے لیے دعا کرنے والا ہی نہیں ہے تو پھر آپ کو سوچنا چاہیے کہ آپ سے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے. بہت شکریہ. ناظرین، آج کا وظیفہ واقعی ہی ایک ہدایت والا وظیفہ ہے. اس کو آپ نے ویڈیو کو 2-3 دفعہ سننا ہے اور اس پہ عمل کرنا ہے.